حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، نماز کا جو بیان سلسلہ وار چل رہا ہے، ہم نے فرائض نماز، واجبات نماز اور صفت نماز کو سنا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں پر جو باب باندھے ہیں، مریض جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے جماعت مسجد میں حاضر ہو، یہ باب باندھے ہیں، عنوان ٹاپک بنائے۔ اس کے تحت رسول پاک علیہ السلام جو اپنے مرض موت میں نماز ادا کی، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ یعنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اس میں آپ نے جو نماز کا اہتمام کیا، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی مہینہ تھا، ماہ سفر کے آخری 2-3 دن تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، بیمار ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً ربیع الاول، 11 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور 12 ربیع الاول کی صبح رسول پاک علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض جو طاری ہوا وہ بخار کی کیفیت تھی۔ بخار بڑا شدت کا تھا، یہاں تک کہ بخار کی کیفیت میں یہ ہوتا کہ غنودگی طاری ہو جاتی اور بے ہوشی ہو جاتی۔ جب بھی ہوش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آتے، حالانکہ آپ کو چلنا نہیں آتا، آپ کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، آپ کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، اس کے باوجود آپ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو سہارا دیتے ہوئے نماز کے لیے حاضر ہو رہے، نماز کے لیے آ رہے۔ امام بخاری اسی چیز کو لے آئے، مرض کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ نے تذکرہ کیا۔ مرض کی حالت میں، ایسا مرض جو اپنے قدم پر کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اور خاص بات یہ تھی کہ یہ 14 دنوں میں آپ پر جو مرض طاری ہوتا اور اتنا سخت مرض طاری ہوتا کہ غنودگی طاری ہوتی اور کچھ بھی آپ کو ہوش نہ ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت آپ فرماتے، وقت بیتتا جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ اور صحابہ یاد رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے، رات کا آدھا حصہ بلکہ آدھے سے زائد حصہ بیت جاتا تو بھی صحابہ انتظار کرتے رہتے، حضور آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو لے آئے ہیں، میں بخاری کا آپ حضرات کے سامنے خلاصہ سناتا جا رہا ہوں، مختلف یہاں جو حدیث لائے ہیں ترجمہ کروں گا۔ تو ایک مرتبہ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دنوں کے اندر ہوا یہ کہ آپ 2-3 روز آئے نہیں۔ صحابہ کی بے چینی کا حال یہ ہو گیا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمیں نماز نہیں پڑھ کر 2-3 دن ہو گئے، بے چینی بڑھ گئی، اشتیاق بڑھ گیا چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کا، اور ہر آن ہر گھڑی رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، ہر آن ہر گھڑی۔ مگر بعض صحابہ ایسے بھی عاشق رسول تھے، بعض صحابہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان جیسے صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی میرے پاس محبوب تھا اور جن سے میں محبت و عشق کیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
سب سے بڑھ کے آپ کو چاہتا تھا، حالانکہ ایمان سے پہلے میرے دل میں بڑی نفرت تھی ان کے دل میں، میرے دل میں ان کے خاطر بڑی نفرت تھی۔ جب ایمان جب میں لایا تو یہ کیفیت تھی۔ پھر وہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آج مجھے چہرے مصطفیٰ کے متعلق پوچھا جائے، حلیے مصطفیٰ کے متعلق پوچھا جائے تو میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ میں نہیں بتا سکتا، ادب اتنا چھایا رہتا کہ چہرے مصطفیٰ کو میں نہیں دے سکتا تھا۔ ادب، تعظیم، میری نگاہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتی، ادب اتنا، میں اپنے نگاہوں کو ہمیشہ کے لیے نیچے کیا کرتا تھا، بڑے ادب کے ساتھ کھڑا رہتا۔ بعض صحابہ کی کیفیت ایسی تھی، بعض صحابہ کی کیفیت ایسی تھی کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہتے۔ ان کا ادب کا انداز الگ، ان کا ادب کا انداز الگ، دونوں بھی مشتاق چاہنے والے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ تو تقریباً 2-3 دن بیت گئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب نکلے ہی نہیں تو صحابہ حالت نماز میں، ذرا غور کرو، حالت نماز کا درس وہ پڑھ چکے ہیں کہ اپنے خیالات کو صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا ہے۔ اپنے چہرے کو، اپنے خیالات کو، اگر ہم اپنا خیال، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن حالت نماز میں اس کا خیال ادھر ادھر جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندے مجھ سے بھی اور کوئی چیز بڑھ کے ہے جو اپنے دھیان اور اپنے خیال کو لے گیا ہے۔ تو صحابہ کو یہ درس ملا ہے، وہ سبق پڑھ چکے ہیں، ان پر یہ کیفیت ہے، اس کے باوجود آپ سن لیجئے 2-3 دن جب نہیں نکلے تو بے چینی کیسی ہے، ذرا غور کرو۔ آپ کا حجرہ، یہ قبلہ رخ ادھر، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ کا حجرہ مبارک ادھر ہے، اس سمت ہے۔ اب جس سمت حجرہ مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو بِأَبِي بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی سی صحت مل گئی، کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ آپ کے دروازے پر پردہ ہمیشہ پڑا ہوا رہتا، کھڑکی پر، تنبی پر ہمیشہ پردہ پڑا ہوا رہتا، تو آپ نے صرف اس طرح پردہ ہٹانا تھا کہ جو صحابہ وہ پردہ ہٹانے کی جیسی کیفیت کو انہوں نے دیکھنا تھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جھانک رہے تھے، اپنا چہرہ باہر نکال رہے تھے، تو صحابہ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ایسا ہی نہیں دیکھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہم نے چہرے مصطفیٰ کو ایسا دیکھا کہ قرآن ہے کہ کلام الہی کھلا ہوا ہے، ہم نے کرائی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا اشتیاق دیکھا، ان کی جب تڑپ دیکھی تو فوراً پردہ ڈال دیا۔ کیوں پردہ ڈال دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ اپنی نماز توڑ کر میری طرف آ جائیں۔ یہ اشتیاق تھا۔ حالت نماز ہے، یہ حالت نماز کی حالت ہے۔ نماز کی کیفیت میں ان کی یہ کیفیت ہے کہ صحابہ اپنی نماز کو توڑنے کے قریب ہو گئے رسول پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، چہرے مصطفیٰ کو تکنے کے لیے، چہرے مصطفیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے۔ یہ صحابہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ اب نماز توڑنے کے قریب ہو گئے تھے، نماز توڑنے کے قریب تھے۔ وہی آقا نے دیکھا کہ اب مجھ پر اتنا فدا ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز ٹوٹ نہ جائے، اس لیے آپ نے فوراً پردہ ڈال دیا۔ یہ کیفیت تھی، وہی تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دو، لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دو۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا اسی اثنا میں جب غنود کی بہت زیادہ تاریخ ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، نقاہت بڑھ گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ذکر کر رہا ہوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی لایا جائے، 7 مشکیز بھر کر پانی لایا جائے، اور ایسا بھر کر لایا جائے
کہ اس کا منہ بند ہو، کھلا ہوا نہ ہو، کم نہ ہو۔ 7 مشکیزوں کا پانی جب لایا گیا، لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکیزوں کا، مشکیزہ جس کے اندر پانی رکھتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے اس زمانے میں زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا، وہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈال دیا گیا تو کچھ افاقہ ہو گیا، کچھ افاقہ ہو گیا۔ پانی نہانے کے بعد کچھ افاقہ ہو گیا۔ افاقہ ہونا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو دے چکے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، مروا بِأَبَا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی افاقہ ہوا تو حضور اپنے دربار سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، اپنے دولت خانے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی اپنے دولت خانے سے باہر نکلے، صفیں باندھے ہوئے صحابہ ہیں، صفیں باندھے ہوئے صحابہ ہیں، سب کے سب سارے کے سارے نماز میں مصروف ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ کہاں ہیں جانتے ہو؟ کہاں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان گئے کہ آقا تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب آقا کی آمد کے ساتھ آقا جب آ رہے ہیں تو اب میں کیسے امامت کروں، تو اب پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارے سے اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تم آگے بڑھو، آگے ٹھہرے رہو، آگے ٹھہرے رہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر، نماز کی کیفیت ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نماز ہے، نماز جاری ہے۔ بخاری شریف کہتی ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، نبیوں کا امام آج مجھے قوم کا امام سمجھا ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبیوں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو قوم کا امام سمجھا ہے، قوم کا امام جانا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرتے ہوئے وہیں مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہیں مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے، پیچھے قدم لیتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا نہیں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکبر بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے اور آقا نماز پڑھاتے، بیٹھ کر نماز پڑھا رہے۔ یہ مرض کا واقعہ ہے، آپ کو بتانا چاہتے ہیں، مرض کا واقعہ ہے۔ جس مرض کے اندر آپ کو چلنا نہیں آتا، جس مرض کے اندر آپ کو کھڑے ہونا نہیں آتا، اس کے باوجود مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، گویا امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں سنو، نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، ہر وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہی چیز ہے۔ اور بنیادی بات یاد رکھ لیا، جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم دنیا میں آئے، نماز پڑھنے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دوسرا مقصد ہی نہیں ہمارا۔ سب سے بڑا مقصد اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ نماز پڑھنے کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تخلیق کا جہاں ذکر کیا، میں نے انسان اور جن کو بنایا ہے تو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہوں، میری عبادت کے لیے۔ سورج کو اس لیے بنایا کہ روشنی دینے کے لیے بنایا ہے، پانی کو اس لیے بنایا کہ سیرابی کرنے کے لیے بنایا ہے، زمین کو اس لیے بنایا کہ اس کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو اس لیے بنایا کہ وہ چھت بنا دیا، ستاروں کو اس لیے بنا دیا کہ آسمان کی زینت کے لیے بنا دیا۔ ہر ایک کے لیے مقصد آپ دیکھیں گے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنے کام کر رہے ہیں، اسی طرح چاند اپنا کام کر رہا ہے، کائنات کی ہر شے اپنا کام کر رہی ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا، وہ انسان کیا اپنے مقصد میں پورا اتر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں ستاروں کی بات آئی تو کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا۔
ہم نے آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ستارے بنائے ہیں، زمین کے متعلق آسمان کے متعلق اپنا مقصد بتا دیا، لیکن انسان کی تخلیق کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جو ہے بندے کو، انسان کو اور جن کو بنایا ہے میری عبادت کے لیے۔ عبادت میں افضل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اللہ نے ہم کو دنیا میں بنایا ہے، بھیجایا ہے تو صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے بھیجایا ہے۔ یاد رکھ لو، نماز پڑھنے کے لیے بھیجایا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ کھانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، گاڑیوں میں سوار ہونے کے لیے، اچھے عمدہ کپڑے پہننے کے لیے، موبائل کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مقصود اور صرف مقصود ہمارا دنیا میں بھیجانے کے لیے ہمارا مقصود یہ ہے بھیجنا، صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اب غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مقصد کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو میرے بھائیو کوتاہی کر رہے ہیں، غفلت میں ہیں، تو اس کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا نہیں آ رہا ہے، ہمارے آقا کو چلنا نہیں آ رہا ہے، سہارا دے کر آ رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ امامت آقا کر رہے ہیں، آگے بڑھ گئے، امامت آقا کر رہے ہیں، ابو بکر مکبر بنے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکبر بنے ہوئے ہیں۔ 14 دن معمولی بات نہیں ہے، مرض طاری رہا، افاقہ ہوتا تو مسجد میں آتے، افاقہ نہیں ہوتا تو گھر میں نماز ادا فرماتے، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے، چل نہیں سکتے، مرض بہت شدت کا مرض ہوتا تو وہیں پر، یہاں تک کہ مرض اتنا بڑا ہوا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کو مسواک پکڑنے نہیں آ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ میرے پاس جب آئے، آقا آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، زبان نہیں ہل رہی تھی، آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ سے، میرے بھائی کے ہاتھ سے میں نے مسواک لے کر چبایا، اور چبا کر رسول پاک علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک کرایا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک کرایا ہے۔ اتنی نقاہت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کیفیت آپ کی تھی، مگر نماز نہیں چھوڑے۔ ہمارے رات و دن جو ہے کیسے گزر رہے ہم خود جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہم خود جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہماری کیفیت کیا اور آقا کی کیفیت کیا؟ ہم تو سراپا گناہگار، ہماری کوئی کل صحیح نہیں، مگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے، ہر ایک کو جانا، حساب و کتاب دینا ہے، سب جانتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی بچے سے بھی پوچھے، نوجوان سے پوچھے، بزرگ سے پوچھے، ہر ایک سے پوچھے تو ہر کوئی کہے گا کہ ہر ایک کو جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، مرنا ہے، سب کوئی کہے گا۔ ارے ہماری روح جب نکالی جائے گی تو اتنی سختی سے نکالی جائے گی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب نکالنے کے لیے فرشتے آئے اس مرض کے اندر، تو آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ دھرتی پر، زمین پر رہنا چاہتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ نبی ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ فرشتہ آتا ہے، جس کی جو کیفیت ہے اس انداز سے چھین کر روح نکال لیتا ہے، پتہ نہیں وہ روح نکالنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بالکل ملائم کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچنے کے بعد اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کھینچنے کے بعد وہ کپڑے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، روح ہمارے اندر سے جب نکالی جاتی ہے تو وہی کیفیت ہوتی ہے، جسم سے نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی کو فرشتہ آ کے نہیں بولے گا، نہیں کہے گا کہ میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، وہ ڈائریکٹ نکالے گا۔ آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہو اور روح نکالنے کے لیے آئے تو یہ ہاتھ یہیں پر رہے گا، روح نکالے گا، انتظار نہیں ہوگا، وہ انتظار نہیں کرے گا۔ آپ
نماز پڑھ رہے ہو یا اور کوئی چیز ادا کر رہے ہو، آپ کہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، نہیں رکنے والا ہے فرشتہ، روح نکال دے گا۔ مگر آقا کی شان، ان کی عظمت ذرا غور کرو۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ حضور کے دربار میں جبرائیل فرشتہ، وہ روح نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پاس بھیجایا ہے، یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی خزانوں کی چابیاں آپ کو دیا ہے، یا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رفیق الاعلیٰ، انا رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سے اب روح نکال رہے ہیں۔ فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آئے تو 70,000 سے زائد فرشتے تھے، 70,000 سے زائد فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی ہے، آقا کی روح نکالی جا رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کائنات، ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی، یہ ساری کائنات ان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وہ جسد مبارک میں روح تھی تو اب اسے نکالا جا رہا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ جب روح نکالنے کے بعد رب کائنات، رب تبارک و تعالی، رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں فرشتہ پوچھتا ہے اے پروردگار عالم، نے روح تو نکال دی ہے، ذرا بتا تو صحیح رکھے گا؟ روح نکال دی ہے، اب رکھے گا؟ اس روح کو رکھے گا جنت میں رکھے، مقام علیین میں رکھے، آسمان میں رکھے؟ کہاں رکھے؟ مقام علیین میں رکھے، عرش کے نیچے رکھے؟ کہاں رکھے؟ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرا حبیب وہ محبوب ہے، کائنات میں جو سب سے افضل جگہ ہے وہیں پر رکھو، کائنات میں جو سب سے افضل ہے وہیں پر رکھو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ چھنی کر دیا گیا، آسمانوں میں گشت لگائی گئی، جنت کے اندر گشت لگائی گئی، ہر مقام کوئی خطہ نہیں چھوٹا، کوئی خطہ کوئی مقام نہیں چھوٹا۔ فرشتے آ کر عرض کرتے پروردگار عالم، جسد مصطفیٰ سے بڑھ کر، جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کوئی مقام بلند نہیں معلوم ہوتا، اور کوئی مقام بلند نہیں معلوم ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جب وہ افضل ہے، وہ افضل ہے تو وہیں پر رکھ دو۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ان کے لیے ہر مرحلہ، ہر گھڑی، ہر وقت ان کے لیے افضلیت ہوگی، بہتر سے بہتر ہوگی۔ وہ ان کے لیے وہی مقام پر رکھا جائے جہاں سے نکالا گیا تھا، جہاں سے نکالا گیا تھا۔ روح کو ڈال دیا گیا جسد مبارک میں۔ جب جسد مبارک میں ڈال دینے کے بعد محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، میرے نبی کی شان، ان کی عظمت پر قربان جائے، حضور کی روح آپ کے جسم اطہر پر ڈالی جا رہی تھی تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کہاں رکھے؟ آسمان میں رکھے، مقام علیین میں رکھے، جنت میں رکھے تو کہاں رکھے؟ فرشتے اب پوچھ رہے ہیں، فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کہاں ہے؟ میری امت کہاں ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، میری امت کہاں ہے؟ فرشتوں نے کہا زمین میں ہے، تو فرشتوں نے کہا زمین میں ہے، تو آقا نے فرمایا پھر مجھے بھی زمین میں رکھا جائے، میری امت کے ساتھ مجھے رکھا جائے، میری امت کے ساتھ مجھے رکھا جائے۔ میرے نبی کی شان وہ ہے، اور میرے نبی جو ہے آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیسی حالت میں آ رہے ہیں جانتے ہو؟ ایسی حالت میں چلنا نہیں آتا، کھڑے ہونے نہیں آتا، اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں میرے بھائیو، اور ہم پر کتنی غفلت طاری ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہم نہیں کرتے۔ ہماری نمازوں کے اندر غفلت ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی نماز ہے کہ بے چینی ہے، نماز کے اندر چین نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کے ذکر میں تو تطمئن قلوب، دل کو سکون ہے، دل کو راحت ہے، چین ہے، راحت و چین ہے، مگر ہمیں چین نہیں ملتا کیونکہ ہم نماز ویسی ادا نہیں کرتے، نماز ویسی ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو یاد رکھو کہ نماز بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے۔ یہ نعمتیں بار بار دعائیں کرتے رہنا کہ مولا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حیات دے رکھی ہے، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی دن ہم سے نہ بیتنے پائے کہ ہم نماز ہماری چھوٹ نہیں۔ بہت اہم ہے نماز۔ آج ہمارے پاس نماز ہی کے اندر غفلت ہو رہی ہے۔ کوئی نماز تو پڑھتے ہیں بعض حضرات، مگر پڑھے ایسا پڑھے کہ بس آئے اور نکل کے چلے گئے، نہ سنتوں کا اہتمام، نہ نوافل کا اہتمام، نہ اطمینان کے ساتھ، سکون و راحت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جلدی ہو گئی تو نماز اچھا ہے، مول صاحب جو ہے لمبی لمبی قرات کر دیے، لمبا رکوع کر دیے، لمبا سجدہ کر دیے، بے چینی جو آ رہی ہے ہم پر، کیوں بے چینی آ رہی ہے؟ کیوں بھئی؟ اپنے مقصد کے، اپنا جو مقصد ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز سے الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، کسی کو گھومنے کی چاہت، کسی کو کھانے کی چاہت، کسی کو کسی سے محبت جب ہوتی ہے، وہ حالت میں اگر ہوتا ہے تو اسی میں لگا ہوا ہوتا ہے، اسی میں لگا ہوا، اور اچھا کھا لو، اور اگر پیٹ نہ بھرتا تو اور کھا لیتا، بڑی اچھی بریانی ہے، بڑی اچھا میٹھا ہے، بڑی اچھی غذا ہے، اور کرتے رہتے ہیں۔ نماز کا معاملہ آیا تو ایسا کیوں نہیں ہے میرے بھائیو؟ چاہت تو لگن کیوں نہیں ہوتی؟ بتاؤ، یہ تو ساری آپ بتاؤ کہ کھانا کھانے کے بعد، بریانی کھانے کے بعد، میٹھا کھانے کے بعد کتنی دیر پیٹ میں رہے گا؟ بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، جانتے بھی ہو آپ۔ یہ ہر وقت ہم کو عبرت ہے، تم نے کھا بھی لیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ تم دیکھ کر نفرت کرتے ہو، اس کی کیفیت تو یہ ہے، مگر نماز وہ ہے جب تم ادا کرتے ہو تو وہ محفوظ رہتی ہے، بلکہ وہ نماز انسانی شکل میں آئے گی محشر میں اور ہماری سفارش کرے گی، پروردگار عالم اے اللہ یہ نماز کی حفاظت کرتا رہا، میں اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ نماز وہ حفاظت کرنے والی ہے، یہ غذائیں ہماری حفاظت کرنے والی نہیں ہے، سفارش کرنے والی نہیں ہے۔ یہ میٹھے، بریانیاں اور یہ لوازمات، یہ حسن، یہ جمال، سب کچھ ہمارے لیے سفارش کرنے والی، نماز ہمارے لیے سفارش کرنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں سن لیجئے، حضرت عائشہ، حضرت اسود کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور تعظیم کا ذکر کیا۔ مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ جو آپ ادا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھے، اب چلو پڑھ لیے، اثر غائب، کام رہا اثر غائب، اب اس کے بعد مغرب کے بعد کھانا کھا لیے، عشاء غائب، کسی کی عشاء چلے جا رہی ہے، کسی کی اثر چلے جا رہی ہے، کسی کی ظہر چلے جا رہی ہے، کوئی تو فجر میں لیٹا ہوا تو لیٹ ہی گیا اندر۔ ذرا غور کرو آپ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کا تذکرہ اور عظمت کا تعظیم، نماز کی تعظیم جو بچا لاتے تھے، عظمت والے نبی نماز، عظمت والی نماز کی جو تعظیم بجا لا رہے، غور کرو۔ ہم نے ذکر کیا، قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے، لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، جب رسول پاک علیہ السلام جس مرض میں آپ انتقال کر گئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فاذن فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذان ہو گئی تو اب اٹھنا نہیں آ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اٹھنا ہی نہیں آ رہا تو چل کہاں سکتے تھے؟ چل ہی نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دے دو، بس میں حکم دینا چاہتا ہوں، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فقیل لہ ان ابا بکر رجل اصیف اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو ہے لوگوں نے کہا
کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کا آپ حکم دے رہے ہیں، امامت کا حکم دے رہے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آخری مرحلہ ہے، آقا جانتے ہیں اسی لیے آپ کو حکم دیا۔ یہاں غور کرو، امامت کا حکم دینا خلیفہ وقت ہی امامت کا اہم وارث ہے، حقدار ہے۔ تو گویا یہاں ذہن میں رکھ لو کہ یہاں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہیں، جلیل القدر صاحب ہیں، سب ہیں، مگر کس کو حکم دے رہے ہیں؟ ایک نہیں، تین مرتبہ دوسروں کا نام لیا جا رہا، عمر کو حکم دو، دیگر صحابہ کو حکم دو، اللہ کے رسول جلال میں آ جا رہے، نہیں، میں جس کو کہہ رہا ہوں اسی کو آگے بڑھاؤ، میں جس کو کہتا ہوں اسی کو آگے بڑھاؤ۔ نماز بڑی اہم ہے، نماز تو بڑی اہم ہے، امام بھی ویسا ہی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے اندر وہ شرائط پائے جائے، امام بھی ویسا ہو۔ سب میں افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے میرے نگاہوں کے سامنے، انہیں آگے بڑھایا جائے۔ صحابہ افضل ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا نماز پڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی حقدار ہوتا، دوسرا حقدار ہوتا خلافت کا، تو انہیں حکم دیتے کہ تم آگے نماز پڑھاؤ، فلاں کو آگے بڑھاؤ، عمر کو حکم دو۔ حالانکہ عمر کا حکم عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دیکھیے سن لیجئے الفاظ کیا ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے جانتے ہو؟ ابو بکر وہ ہیں، رقیق القلب ہیں، نرم دل ہے، آپ کو جب آپ کے مصلی پہ نہیں پائیں گے، آپ جہاں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ لوگوں تک اپنی رونے کی وجہ سے آواز نہیں پہنچا سکیں گے، اتنے رقیق القلب ہیں، آپ ان کے بجائے دوسروں کو حکم دو۔ تو آقا جلال میں آ گئے، نہیں، تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی ان خواتین کی طرح ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ تو خلیفہ اول کون بنے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ ہر کوئی قائل ہے اس بات کے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی ہے۔ پھر آپ نے ان یصلی بالناس وعاد فعادوا علی لہو فعاد ثلاثا، ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ یہ سب عرض کرتے رہے یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں یا رسول اللہ، تین مرتبہ اس کے باوجود بھی ابو بکر کو صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم۔ پھر آپ نے فرمایا فقال ان کننا صواحب یوسف مرو ابا بکر، آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ تم جو ہے کیسے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواتین تھی ان کی طرح ہو، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہے، حکم دیا جائے فلیصلی بالناس فخرج ابو بکر یصلی فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسی خفتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے نماز پڑھانے لگے، یصلی نماز پڑھانے لگے، فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسی خفتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں تھوڑی سی ہلکا یعنی خفت یعنی ہلکا پن یعنی مرض آپ کا تھوڑا سا کم محسوس ہونے لگ گیا۔ فخرج یغدا بین رجلین، اس وقت دو آدمی کو سہارا دے کر آ رہے ہیں، دیکھیے دو آدمی کو سہارا دے کر آ رہے ہیں، کانی انظر الی رجلی، گویا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ اپنے پیر کو گھسیٹ رہے تھے، دو کو سہارا دے کر آ رہے ہیں، پیر بھی زمین پر ٹک نہیں سک رہے تھے، گھسیٹے جا رہے تھے، یہ کیفیت تھی، اس کے باوجود مسجد میں آ رہے ہیں۔ تخطان الارض من الوجع، تکلیف کی وجہ سے گھسیٹے جا رہے تھے۔ فاراد ابو بکر ان یتاخر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ پیچھے آ جائیں۔ فاومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ان مکانک ثم اوتی بہ حتی جلس الی جنبہ، تم اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ بازو میں آ کر بیٹھ گئے۔ فقیل للأعمش قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وابو بکر بصلاتہ، رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے اور حضرت ابو بکر کی اقتداء ہم کرتے رہے،
ابو بکر حضور کی اقتداء کرتے رہے اور ابو بکر کی اقتداء ہم کرتے رہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کی آواز جو حضرت ابو بکر کی بلند ہوتی رہی اس پر ہم رکوع اور سجدہ کیا کرتے تھے۔ والناس يصلون بصلاة ابی بکر فقال برأسی نعم، رواہ ابو داود الی الآخر۔ یہ حدیث پاک ہے، دیکھیے غور کیجئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کس حالت میں ادا کی؟ آپ کو چلنے نہیں آ رہا تھا، اور کتنی دور کی مسافت، مسجد سے متصل حجرات تھے، آپ کے حجرے جو تھے مسجد سے متصل تھے، وہاں تک چلنا نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہمیں کہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، سب ہے، ساری چیزیں ہیں، مسجد تو ماشاءاللہ دیکھو کتنی خوشنما اور کتنی خوبصورت ہماری مسجد ہے، راحت اس کے اندر، کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں بہترین آپ کے پاس مسجد کے اندر نقش و نگاری ہے، اور جائے نمازیں تو ایسے بہترین عمدہ قسم کی نرم ہے، سارا انتظام وضو کے لیے، پانی سارا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی آنے کے لیے ہم پیچھے ہٹتے میرے بھائیو، افسوس کی بات ہے۔ اور عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، تو عاشق رسول کس کو بولتے ہیں؟ عشق کرنا آسان ہے، وہ نبھانا مشکل ہے میرے بھائیو۔ عشق ضروری ہے، عشق کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، سب سے پہلے وہی چیز ہے، مگر عمل بھی تو عاشق وہ ہوتا ہے اپنی ہر محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھو، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہماری جو گفتگو ہوگی مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، اور ہندوستان میں جہاں اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا، اس دین کو مٹا کر پھر اسلام کو آپ نے جو جاری کیا وہ ہے مجدد الف ثانی۔ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، وہ سننا ہر ایک کے لیے ضروری اس معنی میں ہے کہ آج ہم ہند میں رہتے ہیں تو ہم اپنی دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کریں؟ جب دین کی حالت و کیفیت یہ ہو گئی تھی تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو اس سے سبق ملتا ہے انشاءاللہ العزیز، آئندہ ہم اس کو سنیں گے۔ آپ ضرور تشریف لے آئیں، اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دعا کے ساتھ ہماری یہ محفل آج کی انشاءاللہ انتہا کو پہنچے گی۔ کسی کا کوئی سوال؟ فرض نماز میں آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں اگر ڈبل سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو کیا ہے، پوچھنا چاہ رہے ہیں، سنت ہو یا فرض ہو، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو، پہلے پڑھ لیے تھے پھر پڑھ لیے سورہ فاتحہ، یہ سوال ہے۔ ایک ہی رکعت میں، ہر رکعت میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اب ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لیے تو یہاں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے آپ پر، کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کر لینا، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ سبحان جی ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اب جیسا سورہ فاتحہ پڑھ لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورتوں سے پہلے بسم اللہ رہتا ہے، بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں لکھا ہوا رہتا، سورت پڑھ رہے ہیں علم ترا پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ ہے، لیلاف قریش پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ ہے، تو کیا یہ ضم سورہ، اس کو ضم سورہ بولتے ہیں، اس ضم سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ یہ بول رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یاد رکھیے، سوال سمجھ میں آیا تو جواب بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب علم ترا کا سورہ پڑھ رہے ہیں
تو امام صاحب ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سورت سے پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا، نہیں پڑھے تو بھی چل جاتا ہمارے پاس، مگر امام شافعی کے متبع ہیں تو ان کے پاس وہ سورت کا جز ہے، وہ علم ترا کی سورت کا جز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا ہے ان کے پاس، ہمارے پاس جز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، ہمارے پاس کسی بھی سورت کا جز سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ حصول برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 صورتیں جو ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا تسمیہ جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھنا ضروری احناف کے پاس نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب آپ کیا بول رہے ہیں، جیسا سورہ فاتحہ کے علاوہ ضمہ سورہ قل واللہ کا سورہ 3 مرتبہ پڑھنا، 11 مرتبہ پڑھنا، اپن پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کے اندر شب برات میں، شب معراج میں 3 مرتبہ 7 مرتبہ، تو بار بار 3 4 مرتبہ پڑھنے سے ہوتی نماز، سجدہ سہو کرنا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو جواب سن لیجئے۔ ضمہ سورہ آپ ریپیٹ کر لو، اس میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا، ضمہ سورہ کو آپ دہرانے سے، بار بار دہرانے سے، قل واللہ کا 3 مرتبہ آپ سورہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا آپ کو، اور ہر ایک کی فضیلت الگ، 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، ہر ایک کی فضیلتیں الگ الگ ہیں، 7 مرتبہ 11 مرتبہ، تو اگر کوئی شخص فرض نماز میں بھی ضمہ سورہ قل واللہ کا سورہ 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، یاد رکھ لو، نفل نماز میں ہوتی نہیں، فرض نماز میں بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اب ظہر کی نماز ہوئی تو دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہی ہے نا؟ ایک رکعت میں مختلف ضمہ سورہ پڑھا جا سکتا ہے کیا؟ جیسے فلکا سورہ پڑھے ویسی نعت بھی پڑھ لیے، ہاں ایک ہی رکعت میں علم کے سورہ کے بعد مختلف۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں 2-3 صورتیں انا اعطینا بھی پڑھ لیا، قل واللہ بھی پڑھ لیا، علم ترا بھی پڑھ لیا، پڑھ سکتے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آپ بلکہ ایک ہی رکعت میں پوری قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ، 3 سورے، علم ترا پڑھو، لیلاف قریشن پڑھو، ارایت الذی پڑھو، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں سکون قلب عطا فرما، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہماری نماز میں معراج المومنین بنا دے پروردگارہ، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جنہیں اولاد ہی نہیں ہے مولا انہیں اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔